بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم بات کرنے لگے تھے کہ جناب یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پہ ہم نے کر رہے ہیں، اس میں آپ کے پاس یہ بات آ رہی تھی کہ دیکھو اللہ نے فرمایا اعدت للکافرین، کہ یہ جو تھی فاتقوا النار التی، پس بچو تم اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ کافرین کے لیے۔ اس کا للکافرین، عدت للکافرین سے مراد کیا تھا؟ یعذبون بہا، یعذبون بہا، ٹھیک ہے نا، کہ کیا تیار کی گئی ہے، تو کیا مطلب ہے کہ ان کے لیے کیوں تیار کی گئی ہے؟ تاکہ ان کو عذاب دیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، تو اس کہتے ہیں یعذبون بہا، اس جہنم کے ذریعے سے۔ یہ جملۃ مستانفتن، یہاں سے بات سمجھنی ہے، اصل میں یہ ترکیب بتانا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کو ترکیب بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو تھا نا، یہ اعدت للکافرین، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یا تو یہ کیا ہے، جملہ مستانفہ ہے، او حال لازمۃ، یا حال لازم ہے، جملہ مستانفہ ہے یا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یا یہ کیا ہو جائے گا، اور یا پھر یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، جملہ مستانفہ ہے یا یہ حال لازم ہے۔ اب بات کو سمجھنا، ٹھیک ہے، دیکھو اصل میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ حال اور عامل حال کا زمانہ ایک ہوتا ہے، حال اور یہ لفظ بے شک لکھ لو، حال اور حال اور عامل حال کا، یعنی جو حال جو ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ میں پڑھا ہے نا، اس میں پڑھا ہوا ہے ذوالحال، حال وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو حال اور عامل حال کا زمانہ ایک ہوا کرتا ہے۔ اچھا یہاں پہ دیکھو عدت، عدت، ٹھیک ہے نا، عدت یہ مجھول کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، کہ اس کو تیار کیا گیا للکافرین، ٹھیک ہے نا، عدت تیار کیا گیا کس کے لیے؟ کافروں کے لیے اس کو تیار کیا گیا، یہ ماضی کا صیغہ تھا۔ اچھا جی، اور کیا تھا؟ فاتقوا النار التی، اور فتقو، یہ اتقو جو ہے نا، یہ تو کیا ہے؟ یہ تو امر ہے، اتقو، اور آپ کو پتہ ہے امر کے اندر تو کیا ہوتا ہے؟ حال پایا جا رہا ہے کہ جناب علی ابھی بچو، تم جو ہے تم بچو، جس کو کیا کیا گیا تھا؟ تیار کیا گیا تھا اس کے لیے۔ تو اب یہ حال بنا رہے ہو آپ، کہتے ہیں اعدت للکافرین، یہ کیا ہے؟ حال ہے، ٹھیک ہے نا، اور پیچھے کیا تھا؟ فاتقوا النار التی، تو بچو تم اس آگ سے جس کو، میں یوں کہہ رہا ہوں، جس کو تیار کیا گیا تھا، جس کو تیار کیا گیا تھا کافروں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب تیار کیا گیا تو نہیں تھا نا، ہمیشہ کے لیے تیار کیا گیا اس کو، ٹھیک ہے نا، اس کو جو تیار کیا گیا یہ تو ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ کافروں کے لیے جو ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، فاتقوا النار التی، تم بچو اس آگ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب چاہے کوئی ڈرے یا نہ ڈرے، لیکن اس کو کیا کیا گیا؟ اس کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے، یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جناب وہ کیا ہے؟ کافروں کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جناب علی یہ ترکیب میں اگر آپ اس کو وہ کرتے ہو تو حال بناؤ گے، تو حال اور جو اس کا تھا ان کا زمانہ ایک نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، ان کا زمانہ ایک نہیں آ رہا۔ جب ایک زمانہ نہیں آ رہا تو آپ نے کیسے وہ کر دیا؟ اس کا جواب انہوں نے ایک یہ دے دیا کہ جناب علی یہ جملہ مستانفہ ہے، اعدت للکافرین، جملہ مستانفہ کیا ہوتا ہے؟ نیا جملہ چل رہا ہے، اس کا پیچھے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس میں سے اعدت للکافرین، اس کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے، ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ اس میں سے آ گیا۔ دوسری بات کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا عامل کون ہے؟ فتقو ہے، اچھا عامل کیا ہے؟ فتقو، دیکھو حال کے لیے بھی تو عامل چاہیے نا، تو فتقو ہے تم بچو، ٹھیک ہے، عامل کیا ہے؟ فتقو ہے، اور جو یہ جو ہے نا اعدت فتقو اور اعدت للکافرین، یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ حال، اگر اس میں سے، تو یہ ہم وہ کہہ رہے اشکال یہ ہو رہا تھا، تو بتا دیا کہ یہ حال نہیں واقع ہو رہا بلکہ جملہ مستانفہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جناب علی یہ حال قید کے درجے میں نہیں ہے، قید، کیونکہ یہ قید کے درجے میں نہیں ہے، بلکہ حال لازمہ ہے،
کہ نار ہمیشہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے نا. حال لازمہ، حال لازمہ کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ لازم ہو گئی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ نہیں ہے کہ تیار کیا گیا تھا اور اب نہیں ہے. اسی کو جواب انہوں نے کیا دیا ہے، دوبارہ دیکھو بات سمجھنے والی ہے. کہتے ہیں جملۃ مستانفہ، یا تو یہ کیا ہے جملہ مستانفہ ہے، یا تو یہ کیا ہے جملہ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تو یہ جملہ مستانفہ ہے ایک بات، یا یہ کیا ہے او حال لازمۃ، یا یہ کیا ہے حال لازم ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں اس لیے کہہ دیا گیا کہ جی چاہے فتقو، چاہے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھو ایک آدمی کہہ سکتا ہے دیکھو تم ڈرو اس آگ سے اس حال میں کہ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو تم اس لیے ڈرو کہ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اب چاہے کوئی بندہ ڈرے یا نہ ڈرے، ہر حال میں جہنم جو تیار کی گئی ہے یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ہر حال میں کیا ہے، اس کو کہتے ہیں حال لازمہ، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ جی تم ڈرو اس لیے کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اب ایک آدمی اگر کہتا ہے چلو جو ہے نا اگر میں نہیں ڈروں گا تو اس کا مطلب کافروں کے لیے نہیں ہوگی، نہیں. وہ کیا ہے چاہے کوئی ڈرے یا نہ ڈرے تب بھی کیا ہے جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی. اس کا مطلب ہے حال لازم جو ہے. اس لیے انہوں نے بتا دیا گیا کہ یہ حال لازم ہے، چاہے کوئی بندہ ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب کیونکہ اگر آپ اس کو قید بناتے ہو نا کہ جناب یہ اس کے لیے کہ تم ڈرو کہ جی وہ اس حال میں کہ جہنم کیا کی گئی ہے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ٹھیک ہے. اس حال میں کہ کافروں کے تیار کی گئی، انہوں نے کہا دیا کہ دیکھو یہ حال لازم ہے، حال لازم، کوئی بندہ ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا پھر بھی کیا ہے یہ جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار ہوئی ہوئی ہے. آگے چلتے ہیں جناب علی. وہ بشر، بشر بمانا اخبر کیا ہے، بشر کے مانا اخبر، تم خبر دے دو، ٹھیک ہے نا. بشر بمانا خبر کے ہے. بشر، تو اب کہہ رہے ہیں کہ جناب علی پہلے کیا تھا، پہلے وعید تھی، اب خوشخبری دی جا رہی ہے نا. تو پیچھے وہ بشر کہتے ہیں اخبر الذین آمنوا، تو آمنو کا معنی بتا دیا. کیا آمنو کا معنی کر دیا، صدقوا، الذین آمنوا صدقوا باللہ. دیکھو یہ معتزلہ کی تردید ہو رہی ہے. آپ نے پڑھا ہوگا معتزلہ جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ جناب اعمال جو ہوتے ہیں نا یہ کیا ہوتے ہیں، ایمان کا جز ہوتے ہیں. کہ اعمال، ایمان کیا ہے، ایمان آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ ایمان مشکات وغیرہ کے اندر بھی کیا ایمان جو ہے صرف تصدیق قلبی کا نام ہے یا اس کے اندر اعمال بھی شامل ہوتے ہیں. تو صاحب جلالین نے کہہ دیا کہ آمنوا صدقوا باللہ، بس انہوں نے بتا دیا کہ جناب صرف تصدیق کا نام ہے ایمان. تو معتزلہ کی تردید کر دی گویا کہ معتزلہ کی کیا کر رہے ہیں، تردید کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گئے، یہ معتزلہ کی تردید ہو گئی. وہ عامل الصالحات، کہتے ہیں عامل الصالحات نیک عمل کرو. تو کیا من الفروض والنوافل، یہ مصداق بیان کیا جا رہا ہے. نیک اعمال کرو، نیک اعمال کرو تو کیا مطلب ہے، من الفروض والنوافل. ان ای بی ان، یہ ان کیوں آیا ہے، اصل میں یہ بی ان تھا، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا بتا دیا کہ ان کا معنی کیا کہ بی ان، کہ جناب علی اس کا کیا مطلب ہے، یہ منصوب بنزل خافض ہے. ان کیا ہے، منصوب بنزل خافض ہے، ٹھیک ہے نا، منصوب بنزل خافض ہے کہ بی ان تھا، ٹھیک ہے. تو اس لیے ان اس کو پڑھا گیا کہ عامل الصالحات ان لہم، تو اصل میں بی ان تھا، منصوب بنزل خافض ہے. اچھا جی دیکھو ایک بات یاد رکھو، کیونکہ وہ بشر ہے نا، بشر، ٹھیک ہے نا. بشر جو ہوتا ہے نا یہ بلا واسطہ متعدی نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی واسطہ چاہیے ہوتا ہے کہ یہ اس کے ذریعے سے متعدی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. بشر کیا ہوتا ہے، یہ متعدی، پہلے متعدی کب بنے گا، بشر جب کسی واسطے کے ذریعے سے ہو. تو بلا واسطہ یہ متعدی نہیں ہوتا. وہ بشر الذین آمنوا، ٹھیک ہے نا، خوشخبری دے دو، ٹھیک ہے. تو یہ اسی لیے اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے کیا نکالا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے کہ بِأَنَّ لَهُمْ، یہ اس کے لیے
یہ بات جارہ کے ذریعے سے اس کو ہم وہ کر رہے ہیں، بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، یہ متعدی ہونا اس کے لیے وہ کر دیا گیا، بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ۔ اب آگے کیا نکالا؟ حدائق، یہ اس کے جنات کے معنی بتا دیے، باغات ہیں، جنت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ باغ کے ہوتے ہیں، یہ آ گیا حدائق، باغ آ گیا۔ اچھا آگے چلتے ہیں، ذات شجرن، اچھا یہ ذات شجرن کیوں نکالا؟ ذات شجرن اس کے مطلب ہے کہ جناب درختوں والے باغ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ مساکن، ذات شجرن و مساکن جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آگے کہ جناب علی ہاں، تو اس میں سے کیا آ گیا؟ جناتن، ٹھیک ہے، تو اس میں سے انہوں نے بتا دیا کہ جناب علی، ہاں ٹھیک ہے، تو ان کے لیے اور کوٹھی بنگلے وغیرہ جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ذاتہ ہے اس میں سے، ذات سے مساکن، تو کوٹھی اور بنگلے وغیرہ بھی اس میں پائے جائیں گے، بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا أَيْ تَحْتَ أَشْجَارِهَا وَقُصُورِهَا۔ جی قرآن میں جہاں پہ بھی لفظ آئے گا نا جنات تجری من تحت انہار، کہ دیکھو جنت کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، تو کیا مطلب ہے جنت میں نیچے سے نہریں کیسے بہتی ہوں گی؟ تو اس کا جواب دے دیا ہے کہ نیچے سے کیا مراد ہے کہ پانی کا زمین کے نیچے بہنا تو دنیا میں تقریباً ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا نیچے بہنا جو تحت اشجارہا، مطلب تو پانی کا زمین کے نیچے بہنا، مطلب یہ تو پایا جا رہا ہوتا ہے کہ زمین پہ جو پانی بہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہتے ہیں تجری من تحتہا انہار، انہار کہ نیچے نیچے کیا بہتی ہوں گی، اس کے نیچے جو ہے، تو اب یہ تو ہر جگہ پایا جاتا ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہیں، یہ تو اس کو شوق دلایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اصل میں مضاف محذوف ہے، ای تحت اشجارہا، ای تحت اشجارہا و قصورہا، کہ درختوں کے نیچے سے اور جو ہے نا محلات کے نیچے سے جو ہے نا وہ کیا کہہ رہی ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی، الانہار، انہار میں کیا کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا، انہار نکال کے کیا بتا دیا گیا، ای الماء فیہا والنہر الموضع الذی یجری فیہ الماء۔ اب یہ آپ نے پڑھا بھی ہے کہ نہریں بہتی ہوں گی، نہر تو نہیں بہتی بچوں، پانی بہتا ہے، نہر تو نہیں بہتی، نہر تو اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے، نہر تو اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے، اور جو ہے نا پانی جو ہے نا وہ تو کیا ہوتا ہے، پانی بہتا ہے نہ کہ نہر بہتی ہے۔ تو نہر نہیں بہتی ہے، تو آپ کو خود ہی بتا رہے ہیں کہ جناب علی، ٹھیک ہے نا، کہ پانی جو ہے نا وہ بہتا ہے، تو اب یہ اس کے لیے آپ نے بلاغت میں پڑھا ہوگا، بلاغت کے اندر تو بلاغت کے اندر پڑھا ہوگا کہ بعض دفعہ کیا کہتے ہو آپ، کیا کرتے ہو جگہ کا جو ہے نا، کہتے ہو جی دیکھو نہر بہ رہی ہے، نہر بہ رہی ہے، کیا مطلب، نہر تو نہیں بہ رہی، وہ نہر کے اندر جو پانی ہے وہ بہ رہا ہے، نام آپ نے کر دیا اس کا، لے لیا جو ہے نا، تو اس لیے کیا آ گیا، نہر تو جگہ کو کہتے ہیں، وہ تو نہیں بہتی ہے، اس کو کہتے ہیں اسناد مجازی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اسناد مجازی، ٹھیک ہے نا، اس کو مجاز عقلی بھی جس کو، ٹھیک ہے نا، مجاز عقلی، مجاز عقلی میں نے بتایا تھا کہ اصل میں جو نسبت مظروف کی طرف کرنی تھی نا، مظروف جس میں چیز بہ رہی ہے، وہ نسبت کس کی طرف کر دی گئی ہے، مصروف کی طرف، یعنی پانی کی طرف کرنی تھی، نسبت کس کی طرف کر دی گئی ہے، ظرف کی طرف کر دی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں اسناد مجازی۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کیا کروں بچوں، یہ بلاغت ہے، اب میں تو مجھے تو وہ چیز سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بتانی پڑیں گی ساری کی ساری، اصول بلاغہ کے اندر پڑھی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، تو آپ کیا کرنا ہے، آپ کہتے ہو جناب علی کہ جی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں گلاس مجھے گلاس لا دو، پانی یعنی پانی کا آپ کہتے ہیں گلاس لا دو، گلاس لا کے کیا کرو گے بھائی، یہ کہتے میں ایک بوتل پیوں گا، ہاں بوتل کیسے، بوتل تو نہیں پی جاتی بھائی، بوتل تو نہیں پی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، بوتل نہیں پی جاتی، بوتل کے اندر جو لیکوڈ ہوتا ہے وہ پیا جاتا ہے، مصروف کا کیا مطلب ہوتا ہے، جو اس کے اندر ہوتا ہے، ظرف کے اندر، برتن کے اندر ہوتا ہے مصروف، ٹھیک ہے نا، تو مظروف بولنا تھا، میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں شربت پیوں گا، تو میں کہتا ہوں جناب علی ایک جگ پیوں گا، میں تو جگ پیوں گا، جگ مطلب ہے ایک شربت کا جگ جو ہے نا، شربت
ان کا جگ جو ہے نا وہ مجھے لا دو، میں شربت پیوں گا اس میں سے. تو میں کہتا ہوں میں تو ایک جگ کافی ہے میرے لیے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی طرف نسبت کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسناد مجازی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں نہریں نہر نہیں بہ رہی، نہر کا پانی بہ رہا ہے، تو اسناد مجازی ہے کہ تحت انچار ہوں. اور ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، میں نے بتایا نا، ہم اردو میں بولتے ہیں یہ ساری چیزیں، الفاظ بولتے ہیں، لیکن ہمیں نام نہیں آتے کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. اسناد مجازی ہوتا ہے، مجازی عقلی اس کو کہتے ہیں. مصروف ظرف، ٹھیک ہے نا. مصروف کیا ہوتا ہے؟ جس میں سے کچھ چیز. ٹھیک ہو گیا جناب علی. اچھا جی، آپ کہتے ہیں ون نہر، یہ آگے آپ کو بتائیں گے کہ جناب علی کہتے ہیں. اچھا جی، کہتے ہیں خود ہی کہہ رہے ہیں ایل میاء فیہا والنہر والموضع الذی، نہر کیا ہوتی ہے، دریا کیا ہوتا ہے، الذی یجری فیہ الماء، جس میں پانی بہتا ہے، لأن الماء ینہرہ. اب یہ اس کی وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں. اچھا، لأن الماء یہ وجہ تسمیہ ہے، ٹھیک ہے نا. لأن الماء ینہرہ، نہر کو نہر کیوں کہتے ہو آپ اس کو، وہ آپ کو خود ہی بات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جناب علی یحفرہ، ٹھیک ہے نا، وہ کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے نا، کیونکہ پانی اس جگہ کو کھود کر گڑا کر دیتا ہے نا. حفارہ یحفرہ کا مطلب گڑا بنا دیتا ہے، اس لیے اس کو نہر کہتے ہیں. نہر کو نہر ہو گیا ہوتا ہے گڑا کھودنا. تو پانی کیا کر دیتا ہے، یہ دریا جو ہوتا ہے وہ گڑا کھود دیتا ہے. تو الذی یحفرہ، تو کہتے ہیں کہ جی واہی اسناد الجری الیہ مجاز، یہ وقتی بتا دیا گیا کہ اسناد الجری، ٹھیک ہے نا. تو اسناد الجری الیہ مجاز، کہ اسناد کرنا، چلنے کی اسناد کرنا اس کی طرف، چلنے کی خطرناک الفاظ آ رہے ہیں، خطرناک الفاظ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو عام شروحات کے اندر پتہ نہیں اب ملے نہ ملے، مجھے نہیں پتا کہ جی اس میں سے شروحات میں انہوں نے بتائے ہوئے ہوتے ہیں یا نہیں بتائے ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے نا. تو اب سمجھو ذرا کیا کیا ہے انہوں نے. کہا کہ جناب علی کہ اسناد الجری، کہ نہر کی طرف اس کی اسناد کرنا، جاری ہونے کی اسناد کرنا، یہ کیا ہے، اسناد الجری الیہ کہ کرنا، یہ مجاز کی قبیل میں سے، یہ مجاز ہے، اس کو مجازی طور پہ کہا جاتا ہے، اسناد مجاز. اچھا، پیچھے بھی کیا بات کی تھی، پیچھے کیا کہا تھا، کہتے ہیں تجری من تحت الانہار ای الماء فیہا، الماء فیہا یعنی پانی چلتا ہے. پھر دوبارہ آگے کیا کر رہے ہیں، آپ کو دوبارہ آپ کو پھر یہ بتا رہے ہیں کہ جناب علی یہ نسبت کی گئی ہے نہر کی طرف، چلنے کی جو نسبت کی گئی ہے نہر کی طرف، یہ مجازی طور پہ ہے، یہ مجازی طور پہ ہے. اب اس وائس بریک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو پیچھے بھی انہوں نے پورا بتا دیا کہ جی نہر جاری، نہر چلتی نہیں ہے، نہر چلتی نہیں ہے، پانی چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. یا یوں آپ کہتے دیکھو نہر جاری ہو گئی، نہر تو جاری نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے نا، پانی جاری ہوتا ہے نا، پانی چلتا ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی کیا اسناد کیا ہے، مجازی ہے. صاحب جلالین نے یہ بات دوبارہ یہ لفظ کیوں لے کر آئے ہیں، صاحب جلالین دوبارہ یہ لفظ کیوں لے کر آئے ہیں، اس کو کہتے ہیں جناب علی، یہ کیا کہلائے گی، تصریح. تصریح کا مطلب ہے صراحتاً بیان کرنا. تصریح بما علم ضمناً، جو چیز ضمناً معلوم ہوئی تھی اس کو صراحتاً بھی بیان کر دینا، ٹھیک ہے نا. جو چیز ضمناً معلوم ہوئی تھی اس کو صراحتاً بھی کیا کر دینا، بیان کر دینا. مثال کے طور پہ آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں، گرمی بڑی تھی، اس نے کہا کہ کیا کریں گے جی، ٹھیک ہے نا، ٹھنڈا چلے گا یا کیا ہوگا، گرم چلے گا، ٹھنڈا چلے گا یا گرم چلے گا. تو آپ نے کہا کہ کیا ہے جی، گرمی بہت زیادہ ہے، یا کیوں کہا، دیکھیں چائے تو ویسی گرم ہوتی ہے، چائے تو ویسی گرم ہوتی ہے. تو بندہ کیا سمجھ جاتا ہے، وہ کیا سمجھ گیا ہے،
وہ کیا سمجھ گیا؟ میں نے کہا چائے تو ویسی گرم ہوتی ہے. کیا چیز چل رہا ہے؟ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں اس کو؟ میں اس کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا چلے گا؟ چائے نہیں پینی ہے، ٹھنڈا چلے گا. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے مطلب یہ اس کو سمجھ گیا نا، ضمنی طور پہ سمجھ گیا. پھر میں نے اس کے بعد میں نے کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا جی ٹھنڈا ہی چلے گا، ٹھنڈا ہی چلے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے تصریح بما علم ضمنن، جو ضمنی طور پہ معلوم ہوئی تھی، جو کلیئر کٹ میں نے باتوں میں جو بات سمجھائی تھی اس کو میں نے صراحتاً بھی بیان کر دی ہے. اس کو کہتے ہیں تصریح بما علم ضمنن. بات سمجھ رہے ہو؟ ہم یہ کرتے ہیں. میں نے پہلے کہا ہے دیکھو بلاغت ہم سب کی اس میں زبانوں میں استعمال ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نام کیا ہوتا ہے. ہم سارے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تصریح بما علم ضمنا، اس چیز کو جو ضمنی طور پہ بتائی تھی اس کو صراحتاً بیان کر دیا. تو دیکھو اب انہوں نے بھی کیا کیا، پہلے بتا دیا نا کہ جی اس کی طرف نسبت کرنا کیا ہوتی ہے، یعنی پانی چلتا ہے، نہر نہیں چلتی ہے. پھر دوبارہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پانی کی طرف نسبت کرنا یہ اسناد مجازی ہے. اسناد مجازی ہے کہ مطلب مجازی طور پہ وہ کیا جا رہا ہے. تو اب ہم پہلے پتہ تو چل چکا تھا ہمیں پہلے ہی، دوبارہ ہمیں جو کھلم کھلا بتا دیا انہوں نے، جو کہتے ہیں تصریح بما علم ضمنا. ٹھیک ہے نا؟ ای المياه فيها ذکر کیا تھا نا، ای المياه فيها ذکر کیا تھا، وہ ضمناً ذکر تھی. تو اب صراحتاً اس کو بیان کر دیا ہے. نہیں سمجھ وہ بات سمجھ رہی ہے؟ کیا کروں بچوں، اتنا اس میں سے اب یہ ایک ایک لفظ جو ہے نا اس کو ایسی گہرائی ہے اب اس کے اندر، مجھے اب اسی کے مطابق چلنا پڑتا ہے. بعض دفعہ میں خود ہو رہا ہوں کہ بھائی کیا کروں، کتاب چل رہی نہیں رہی ہے. لیکن میں صرف چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ذرا بلاغت کے اندر ذرا سمجھ آ جائے آپ کو. آپ لوگ ایک دفعہ اس میں سے اگر صحیح طرح چل گئے نا. ٹھیک ہے جی، چلیے جی، چلیے پھر السلام علیکم.